बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ पे ही जो राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी थी जिस पे मजम्मत भी की और आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी। मजम्मत बहुत सारे लोगों ने की। अच्छा हुआ कि मजम्मत उन्होंने उसकी माफ़ी मांग ली जो उन्होंने कहा था ख़वातीन के बारे में जो PTI के जलसे में आई। शहबाज शरीफ साहब ने भी माफ़ी मांगी है और मलिक अहमद साहब ने भी। बात है कि उनको इस बात का एहसास हुआ, लेकिन ये जो रवैया औरतों के बारे में ओवरऑल चल रहा है इस वक्त और जो भी मुंह में आता है ख़वातीन के बारे में बात की जाती है, इस रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। कभी किसी का कुछ दिल आता है वो ख़वातीन के बारे में बोल देता है और कभी किसी का कुछ दिल आता है वो मुंह में बोल देता है। तो ये है कि ये रवैया काबिल बर्दाश्त कतई तौर पर नहीं है। ख़वातीन को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, ये नहीं कि पहले बयान दिया और फिर माफ़ी मांगी। एनीवेज आगे बढ़ते कि आज एक खबर जो कि कल एक खबर आई और उस खबर के चलने के बाद हमने भी अपने ज़राए से चेक करने की तो पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया जो कि काफ़ी तफसीली था। मसलन ये कि नवाज शरीफ ने हर मौके पर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाकर खुद से हाथ में ला लिया। मैंने मुशर्रफ के मुआवजे का ऐलान किया तो नवाज शरीफ पीछे हट गए। नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाया तो हमने साथ दिया। नवाज शरीफ ने ये लाया कि वो परवेज़ मुशर्रफ को जानने नहीं देंगे। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था होशियार होशियार वाला और ईंट से ईंट बजाने वाला, वो भी उनको उनकी ईमा पर यानी मियां नवाज शरीफ की ईमा के ऊपर उन्होंने दिया, लेकिन उनको उनसे मिलने से इनकार कर दिया। ये स्टेटमेंट जब आया तो हमने अपने ज़राए से पूछा भी और उसके बाद एक तरदीद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुमान की तरफ से आ गई। आमिर फिदा पिराजा साहब ने उसकी तरदीद भी कर दी कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया और इस तरह की कोई मुलाकात किसी भी सीनियर सहाफ़ियों, क्योंकि चला था कि पहले सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात और उसके बाद चला कि सीनियर रहनुमाओं से बात। तो ये तरदीद आने के बावजूद जो है वो आज सुबह नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट एक दोपहर को दिया जो काफ़ी ख़तरनाक था। ऐसा लगता है कि जैसे उस तरदीद को जानने के बावजूद मियां साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। और क्यों दिया और क्या वाकई जरदारी साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और अगर वाकई ऐसा कुछ नहीं कहा था तो फिर ये खबर क्यों चली, और ये खबर चली तो उसको भरपूर तरीके से क्यों नहीं रोका गया। क्या फरतुल्लाह बाबर साहब के ना होने का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने कहा वो उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की, लेकिन ये कहा कि जरदारी साहब इतने भोले और मासूम नहीं है कि मेरे वरगलाने पर आ गए और ईंट से ईंट बजा देने वाला जो बयान था उसी शाम उस पर नापसंदीदगी का उन्होंने पैगाम भेजा। अगले दिन उनसे तयशुदा मुलाकात भी मनसूख कर दी थी। उस वक्त जरदारी साहब ने ये क्यों नहीं बताया कि मैंने ये पट्टी पढ़ाई थी। आज 3 साल बाद जरदारी साहब को सच बोलने का ख्याल कहां से आ गया। मुशर्रफ से इख्तलाफ का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि इदारे की ईंट से ईंट बजा दी जाए। अच्छा, फिर ये भी उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी किसने की, धोखा किसने दिया, तहरीरी मुआहिदों को कुरान और हदीस का दर्जा ना देने वाला बयान किसने दिया। जरदारी साहब एक कौमी रहनुमा के साथ उनके पास रायबंद क्यों आए। पार्लिमानी तौसीक से जो मुशर्रफ की थी उन्होंने इनकार कर दिया था, वो ये लेके आए थे कि वो तौसीक की जाए। डॉक्टर आसिम के खिलाफ कार्रवाई जो थी वो नैब के कहने पर नहीं हुई, किसके कहने पर हुई। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि उस वक्त एक DG रेंजर्स जो थे उन्होंने ये कार्रवाइयां की। और जरदारी साहब ये बता दें कि आज वो किसकी जुबान बोल रहे थे, यानी वो, और ये कि पंजाब से पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, नविश्ता दीवार पढ़ ले जरदारी साहब, यानी वो सारी बातें जो कि नवाज शरीफ साहब ने दी हैं, कही हैं, आज जवाब दिया है, वो एक जाली बयान तनाजुर में दिया है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कल एक टेलीविजन प्रोग्राम पे यहां तक कह दिया कि हमने बिलावल भुट्टो जरदारी गवाह है कि हमने जरदारी साहब का कब्जा पीपल्स पार्टी के ऊपर करवाया। ये क्या हो रहा है? ये वाकई जरदारी साहब ने कल कुछ नहीं कहा तो आज ये बयान क्यों आया? जरदारी साहब अपनी बहुत सारी नशिस्तों में सीनियर सहाफ़ियों से इस तरह की बात ज़रूर कहते रहे हैं, लेकिन क्या ये बयान जो कल उनसे मंसूब हुआ है ये वाकई एज इट इज़ है या इसको हवा बनाया गया, इसके पीछे मकासद क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो परसों जलसा किया उसके ऊपर आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हम जवाब देंगे। सारे मौज़ूआत हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही सीनियर पैनल मौजूद हैं, जनाब सलीम साफ़ी साहब,
बहुत बहुत शुक्रिया, अभी लाहौर से सीधे हमारे शो पे आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और साफ़ी साहब ने हाल ही में जरदारी साहब का इंटरव्यू भी किया है, तो लिहाजा इनसे बेहतर कोई नहीं जानता इस वक्त। ससी पुलेजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MKM के रुकने सूबाई असम्बली और सीनियर रहनुमा कराची से, और मलिक अहमद साहब जो कि तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो साफ़ी साहब आप बताइए कि ये जो शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, कल एक वो तमाम बात जिसका फसाने में था, आज उसकी जवाबी उसके ऊपर वार आया है, तो आप क्या समझते हैं ये हो क्या रहा है, गेम है क्या? नहीं, मुझे तो ख़ुद समझ नहीं आ रही है कि जो जरदारी साहब से जो बातें मंसूब की गई हैं और जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने रद्द अमल दिया है, तो वो बातें ना तो हमने जरदारी साहब की ज़ुबानी सुनी हैं, उनके किसी तर्जुमान ने दी है। अलबत्ता उनके तर्जुमान ने उसके बाद ये वजाहत की थी मियां नवाज शरीफ साहब के रद्द अमल से पहले कि ना जरदारी साहब मीडिया पर्सन से मिले हैं, ना उन्होंने अपनी किसी तकरीर की बातें की हैं। मेरे ख़्याल में लास्ट जो हुआ था इस हवाले से जो जरदारी साहब की गुफ्तगू थी वो मेरे साथ इंटरव्यू में था, और मेरे साथ इंटरव्यू में ये बातें नहीं थी। वो इंटरव्यू जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख भी सकते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने जब जरदारी साहब, कहा था कि मैं तो जन्नत में भी आपके साथ नहीं जाऊंगा, जो आपसे बातचीत की उन्होंने। हाँ, तो जरदारी साहब ने उसमें ये फरमाया था, जब मैंने उनसे सवाल किया कि जी वो ईंट से ईंट बजाने वाले बयान से मुतालिक, तो जरदारी साहब ने, अलबत्ता वो मेरे लिए भी हैरान कुन था, क्योंकि हर कोई जानता है कि वो बयान उस वक़्त की फ़ौजी क़ियादत और इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक था, लेकिन जरदारी साहब ने उसमें ये फरमाया कि नहीं, मेरा वो बयान जो था वो नवाज शरीफ साहब की तरफ था। तो मैंने जब उनसे कहा तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक नहीं था, तो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट में जो नवाज शरीफ के साथी थे या जो नवाज शरीफ की लाइन को फॉलो कर रहे थे उनको मैंने मुखातिब किया था। हाँ, अलबत्ता जो था कि आप तो 3 साल के लिए आए हैं और चले जाएंगे, वो कौन था मुखातिब उनका, कौन था? आई मीन इस्टेब्लिशमेंट में कौन उनका मुखातिब? नहीं, वो तो देखिए हम सब जानते हैं कि उस वक़्त की मिलिट्री लीडरशिप को जरदारी साहब ने मुखातिब किया था, और उसके बाद जरदारी साहब को रद्द अमल का भी सामना करना पड़ा, उनकी पार्टी को भी करना पड़ा। इसी वजह से जरदारी साहब को फिर लंबे अरसे तक मुल्क से बाहर भी रहना पड़ा। असल मामला आसमा हम भी जानते हैं और आप भी, कि जरदारी साहब ये समझते हैं, उस वक़्त इंटरव्यू से पहले भी जो उनके साथ मेरी गपशप हुई चाय पे ऑफ द रिकॉर्ड, तो जरदारी साहब बहुत दुखी भी हैं और बहुत गुस्से में भी हैं नवाज शरीफ साहब और उनके साथियों से मुतालिक। और मेरे ख्याल में इस हद तक जरदारी साहब हक बजानिब है। हक बजानिब यूँ हैं कि एक तो ये कि बहरहाल आपने होगा कि पिछली हुकूमत में तो शुरू में जरदारी साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बतौर वज़ीर हलफ भी उठाया था। बिल्कुल। फिर ये था कि उसके बाद अगर कुछ मराहिल तलखियों के आए भी थे, तो ये भी हकीकत है कि धरनों के मौका पे नवाज शरीफ साथ दिया जरदारी साहब ने और उनकी पार्टी ने, और शायद अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो धरनों का उस तरह मुकाबला करना। लेकिन उसके बाद न सिर्फ ये, अब अगर नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि भाई कराची में जो कुछ हुआ या सिंध में तो वो मैंने किया। पहली बात ये कि देखिए, जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि एक कमेटी निगरान बनाई जाएगी, बिल्कुल वो नहीं बनाई गई, एपेक्स कमेटी। तो वहाँ पीपल्स पार्टी को और वहाँ की हुकूमत को उनके रहम करम पे छोड़ दिया गया और नवाज शरीफ साहब तमाशा देखते रहे। तो इस हद तक, अच्छा, मैं इस बात की तस्दीक यूं कर सकती, यही बात जरदारी साहब ने, जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने हमसे भी यही बात कही, और ये नहीं बल्कि PMLN के बहुत सीनियर लोगों से हाल ही में जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के शिकवे जायज़ हैं। मलिक अहमद साहब, आप हैं तो तर्जुमान पंजाब हुकूमत के, लेकिन मियाँ साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया और जो कल ख्वाजा आसिफ साहब से तो ये तवक्को ना थी, इस हद तक वो बात करेंगे कि हमने कब्जा लेके दिया और पता नहीं क्या क्या, ये जेब नहीं देती ये बातें ख्वाजा साहब को भी और मियाँ साहब को ने जो आज स्टेटमेंट दिया है। तो ये क्यों पेश आई उनको ज़रूरत, और ये गलत जाली खबर के ऊपर बयान देने की क्या ज़रूरत थी मियाँ साहब को? शुक्रिया अस्मा। देखिए, आप दोनों बेहतरीन में होंगी कि रिसेंटली आपने भी और साफ़ी साहब ने इंटरव्यू किया है जरदारी साहब का, उनके क्या ख्यालात हैं आपने सुने हैं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैंने इत्तफाक से साफ़ी साहब का भी पूरा इंटरव्यू जरदारी साहब के साथ
اور میں نے آپ کا بھی وہ جو ان کے ساتھ انٹریکشن تھی وہ بھی دیکھی. اب اس سیاسی ماحول میں جب الیکشن نزدیک ہیں تو باتیں تو اس میں جتنی بھی ہوں گی وہ اختلافی ہوں گی, کوئی مفاہمت کی تو نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے گورننس ایک ایسا ایشو ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ ڈفرنٹ پارٹی کی تھی اور سندھ میں پیپلز پارٹی تھی, وفاق میں پی ایم ایل این تھی, اور ایک فوجی ایکشن تھا, اور اس فوجی ایکشن میں پروونشل ریزننگ کچھ کمپرومائز ہوئی, اور وفاق کی وہ کیونکہ وہ وزارت داخلہ کے متحد تھی اور ان کا چودھری نثار صاحب کے اوپر بھی ایک بڑا اختلافی پوائنٹ رہا. تو اس ساری کیفیت میں شکوے تو ضرور ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ جیسی بھی, اور اگر کوئی کچھ نہیں بھی کہنا چاہے تو پھر بھی اس ماحول میں جب الیکشنز بالکل نزدیک ہیں تو اسی قسم کے بیانات کی توقع کی جا سکتی ہے. اگر آج میاں نواز شریف صاحب اگر کا ایک رد جعلی عمل آیا خبر تو کے اوپر کل ملک صاحب آپ بڑا ڈیل کرتے ہیں سر, آپ تو ڈیل کرتے ہیں میڈیا کو, باقی لوگوں کو, یو آر اے ویری سین وائس. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جعلی خبر پہ اتنے بڑے لیڈر کو ایک لیڈر کے خلاف اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں یا اس طرح کے ریاکشن دینا ہے, اور دوسرا انہوں نے نیب کی کارروائیاں ڈال دی ہیں ڈی جی رینجرز پہ جو اس وقت جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں جنرل بلال اکبر صاحب, سی جی ایس ہے, جی سی جی ایس ہے, انہوں نے ان کے اوپر ڈال دی کہ بھائی وہ ذمہ دار ہے. یہ کیا گیم کر میاں صاحب؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کل میں نے بھی جب وہ اخبار میں دیکھی تو اس سٹیٹمنٹ کا وہ ایک کچھ پیپرز میں ایز لیڈ سٹوری لگی ہوئی تھی, اور اس کی اگر بعد میں کوئی ایسی فٹ پرنٹ آئی ہے کہ وہ خبر درست نہیں تھی جعلی تھی تو اس طرح کی جعلی خبر دینے والوں کے خلاف بھی, اور جو پھر اس کے اوپر ریئیکشن آنا چاہیے تھا وہ کیلکولیٹڈ آنا چاہیے تھا. وہ obviously اس طرح کی خبر جو تھی جس کا کوئی حقیقت سے تعلق تو پھر کسی پبلک میٹنگ میں اس کے اوپر کوئی بات ہو گئی ہوگی. یہ ویسے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ملک صاحب, یہ آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. یہ جعلی خبر, میں اس پہ سلیم صافی صاحب کے پاس آؤں گی لیکن پہلے آپ اپنا ری ایکشن دے دیں. بالکل, میں سب باتیں تو کرتے ہیں جمیل کے ساتھ اپنے دل کی, کافی دیر سے میں سنتی رہی, آپ نے بھی بات کی, صافی صاحب نے بھی اور ملک صاحب نے بھی. سب سے پہلے آسما آپ نے جو شروعات کی رانا ثناءاللہ صاحب کی جو تھی وہ بڑی ہی بیہودہ تھی, میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. میرے خیال میں ویسے ہی اس پہ ہماری خواتین کو اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور مزید ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں ڈسکریج کرتی ہیں. تو کسی بھی جگہ سے کوئی اس طرح کی ڈسکریج کرنے والی چیز, دھکیلنے والی چیز آئے, وہ بھی کسی پولیٹیشین کے, وہ بھی کسی اہم پوزیشن پہ کوئی بیٹھا ہو, تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک عظمت بھی ہونی چاہیے. لیکن وہ جو ان کے لیڈرز ہیں ان کو بھی اٹھ کر ان سے پوچھنا بھی چاہیے, روکنا بھی چاہیے. پہلی بات یہ, اور معافیاں یہ آ رہی ہیں. باقی رانا ثناءاللہ خان کی صاحب کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ بڑی لیم ہے, اس کو کیونکہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں, یہ پورے مزاج کو آلودہ کر رہی ہے. بالکل بالکل. دوسری اب یہ زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات آپ نے کافی ڈیٹیلز بیان کی, ابھی صافی صاحب نے بھی کہا, میرے خیال میں جو انٹرویو تھا صافی صاحب نے کیا تھا, آپ بھی کرتی رہی ہیں, لیکن صافی صاحب والا انٹرویو کافی میرے خیال میں کافی حوالوں سے بڑا ہی انہوں نے مفصل تھا. زرداری صاحب نے اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں جا کر, اور کسی بھی چیز پہ انہوں نے کوئی بھی یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی انہوں نے ایزی نہیں فیل کر رہے تھے. ہر سوال کا جواب انہوں نے طریقے سے اور اپنے دل سے, اور جو بھی ان کا بیانیہ تھا کچھ شکوے کے طور پہ لیا جانا چاہیے, لیکن انہوں نے آرگیومنٹس بڑے اسٹرانگ تھے ان کے, ان کا جو بھی جو بحث تھا یا بات تھی یا جواب تھا کافی میرے خیال میں سہل تھا اور سمجھنے کے قابل تھا. Everybody could understand what he wanted to say. اب اس کے بعد کل جو آپ نے کہا کہ بھائی بھی گئے تھے کسی بھی ٹی وی چینل پہ, تو ہم سے جب یہ سوال پوچھا گیا, مجھ سے بھی, سید غنی صاحب سے بھی, جو دوسرے ہم سے بھی زیادہ ذمہ دار ہیں یا سینئر ہیں, سب نے کہا بھی ایسی کوئی نہ بات چیت ہوئی ہے, نہ میڈیا ٹاک ہوئی ہے, نہ کوئی پریسر ہے, نہ اسٹیٹمنٹ ہے, کسی بھی چیز سے نہیں, تو ہم اس پر بات کیا کریں. لیکن بلی تھیلے سے باہر آ گئی. مسلم لیگ نون ایکسپوز, وہ بڑے ڈرے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری لیگیسی سے ڈرے ہوئے, وہ ہماری جدوجہد سے ڈرے ہوئے, وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے ڈرے ہوئے, وہ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے 2013 میں کسی نہ کسی وجہ سے ہم سے چھینا گیا تھا,
وہ الیکشن کے حوالے سے ویسے تو ہم سارے صوبوں میں ہیں, وہ ہم آ کر ظاہری بات ہے اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, تو اس کی انہوں نے جس طریقے سے جواب دیا ہے میرے خیال میں وہ بڑا ایک ڈرپوک سیاستدان والا جواب ہے. میرے خیال ہے کہ وہ اس کی کوئی ریزن اس طرح سے نہیں ہے, لیکن یہ جو ملک صاحب نے پوائنٹ کیا ہے سسی, اس کے اوپر میں بریک کے بعد ضرور بات کی. یہ خبر جب تردید بھی ہو گئی تو یہ خبر پھر تبصروں کی زینت کیسے بن گئی, اور یہ پھر اگلے دن آج کے اخباروں کی شاہسوفی کیسے بن گئی؟ یہ سب انٹینشنلی ہوا ہے, اور اگر انٹینشنلی ہوا ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ جعلی خبر کے صافی صاحب سے پوچھوں, ملک صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ سندھ میں جو کاروائیاں تھی یہ ڈی جی رینجرز کے کہنے پہ ہوتی رہیں, یہ انہوں نے وضاحت کی ہے یا انہوں نے ایک اور تنازع شروع کرنے کی کوشش کی ہے اس وقت میں جبکہ خود آپ کے سی ایم جو ہیں وہ آج انہوں نے کہا کہ عقابی نظریں جو ہے اور سورج کی تپش جو ہے نیب کی وہ صرف اور صرف پنجاب میں محسوس ہوئی ہے؟ دیکھیے اسما, یہ تو جو آج اس کو میں آپ کی بات کو دو حصوں میں کر دیتا ہوں. ایک جو آج سی ایم نے کہا وہ تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اپنی تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی کہ بڑی ہاکش آئز کے ساتھ نیب دیکھ رہا ہے. تو یہ کہنے میں ہم بالکل کہہ رہے ہیں نیب بڑی مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. دیکھنا چاہیے, احتساب اکراس دا بورڈ سب کو ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی کے اندر جھلک نظر نہیں آنی چاہیے. لیکن اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے بجائے آڈیٹر کا رول ازیوم کر لیں گے تو وہ پھر تھوڑی سی بات میں کچھ تشویش بھی نظر آتی ہے. لیکن ہمیں اعتراض نہیں, جس طرح جتنی چاہے تحقیق ہر چیز کو پروب کریں, دیکھنا چاہیے انہیں. پرو ایکٹیو جوڈیشری بھی ہے, پرو ایکٹیو نیب بھی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کریں لیکن اکراس دا بورڈ کریں. اور جہاں تک ڈی جی رینجرز کا تعلق ہے کہ سندھ میں جو کاروائیاں تھیں وہ اس میں سب کے علم میں ہے کہ وہاں پہ جو رینجرز واز ان چارج آف اور رینجرز نے وہاں پر ایک ایکشن کیا جس میں بہت زیادہ ایم کیو ایم ووکل بھی رہی, ایم کیو ایم اپنے تحفظات کر رہی. سندھ گورنمنٹ نے بھی رینجرز کو اس سے قبل یہ بات کی کہ وہ پولیسنگ کے اختیارات جو ہیں وہ رینجرز کے پاس نہیں ہونے چاہیے. پھر بعد میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی, کوئی نئے آرڈیننسز جاری کرنے پڑے جس پر وہ کچھ ان کے اندر توازن آیا, سندھ اسمبلی نے لکھ کر بھیجا. تو جو میاں صاحب نے بات کی وہ تو فیکچول ہے کہ ڈی جی رینجرز نے سندھ کے آپریشنز کا چارج پوری طرح لیا ہوا تھا. اور اس صورت میں وہ جو ڈاکٹر عاصم والا کیس بنا اس میں کتنے کو وزارت داخلہ کی اس کی ایک تھی کتنی نہیں تھی اس کی وضاحت بھی پہلے آ چکی. اور یہ ساری سچویشن آپ کے بھی سامنے ہمارے سامنے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, جو باتیں چودھری نثار صاحب اس وقت کہتے رہے وہ تو کہیں انہوں نے یہ تاثر نہیں دیا. وہ تو کہتے تھے کہ رینجرز ہمارے انڈر ہے اور ہم کروا رہے ہیں نیب کی کاروائیاں. تو یہ میاں صاحب اپنی ذمہ داری یعنی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ڈی جی رینجرز پہ ڈال کے, ایک فرد کے اوپر ڈال کے, ادارے پہ نہیں فرد پہ ڈال کے وہ کیسے بری الذمہ ہو گئے؟ نہیں دیکھیں, اس میں فرق صرف یہی کرنا ہے کہ جب آپ ایک کسی آپریشنل جب ایک معاملہ آپ کراچی کا دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ جو آپ کے آن گراؤنڈ آفیسز ہیں اور وہاں پر آپریشنز کے اندر اگر کچھ ایسا بعد میں ریفلیکشن آیا جس میں آپ کو پتا چلا کہ دیکھیں کراچی کا امن تو بحال ہوا, اور اگر یہ ذمہ داری پہ ڈالی جاتی ہے رینجرز پہ, تو ساتھ اس چیز کی تعریف بھی کی جب چیف منسٹر پنجاب کراچی میں گئے تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ یہ امن جو بحال ہوا اس میں پولیٹیکل گورنمنٹس کا اور اس میں رینجرز کا ایک بڑا رول ہے. تو آج انہوں نے کس پیرائے میں یہ بات کی, یہ میں کیونکہ اس سٹیٹمنٹ سے کوگنیزنٹ نہیں ہوں, لیکن اوبویسلی انہوں نے فیکٹس نریٹ کیے ہوں گے جو کہے ہوں گے. درست. اچھا خواجہ صاحب ہمارے ساتھ اگر موجود ہے تو وہ ذرا نیب کی کاروائیوں پہ میں ان سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں. خواجہ صاحب, ایک تو امن کس کی وجہ سے ہوا, نیب کی کاروائیاں کس کے کہنے کے اوپر ہوئیں, اور کیا پی ایم ایل این کو یہ کریڈٹ لینا چاہیے کہ وہاں پہ امن جو ہے وہ صرف ان کی وجہ سے ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ابھی تو بڑی دلچسپ صورتحال ہو رہی ہے, کافی اندر کی خبریں باہر آ رہی ہیں اور جو سانجے کی زبردستی کی ہنڈیاں تھی وہ اب کئی چوک پہ پھوٹ گئی اور کئی ہنڈیاں پھوٹ گئی. یہ جو سلسلہ نیب کا ہے میں آپ کو بڑا اس میں یا آپریشن ہے تو یہ جو ابھی ہمارے دوست فرما رہے تھے سندھ میں, یہ سندھ میں نہیں ہوا آپریشن, یہ صرف کراچی میں ہوا. اندرون سندھ میں کہیں پہ بھی آپریشن. سسی کہہ رہی ہے کراچی اور سندھ ایک ہی چیز ہے. کراچی اور سندھ دو علیحدہ چیزیں. خواجہ صاحب کہاں ہیں جی؟
میں بتا رہا ہوں جی، رینجرز کے اختیارات کراچی میں لینا ہے، رینجرز کے اختیارات میں لینا ہے، اور اسی طریقے نہیں لیکن صبح تو ایک ہے، آپ شروع سے اس کو اتنا کنٹروورشل کیوں بنا رہے ہیں؟ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے، جو کچھ کراچی میں ہوا ہے اس کو صرف کراچی والے ہی سمجھ سکتے ہیں. کراچی والوں نے ہم بھی والے ہیں جناب، کراچی والوں نے اون کیا. اسما بھلے ہی جواب دے دیں. تو ملک صاحب کا ان کا بڑے انہوں نے کنٹروورشل ایسپیکٹس ابھی بیان کیے ہیں، جواب دینا چاہوں گی میں. بالکل بالکل. باقی تو یہاں سے اسمبلی ہے، اس وجہ سے تھوڑا کراچی لگتا ہے سب کو. نہیں لیکن کراچی، اچھا چلیں یہ یوں کر لیں، آپ تو ویسے اس کو اندرو کیا کہتے ہیں اربن سندھ اور رورل سندھ اس کو کرتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ یہ اس کی امن کی ذمہ داری آپ کس کو دیتے ہیں؟ پی ایم ایل این نے امن کیا، رینجرز نے امن کیا؟ دیکھیں پہلی چیز آپ سمجھیں، آپ کی بات سمجھیں، یہ آپریشن ہو رہا تھا تو وہ جو ایک مانیٹرنگ کمیٹی والی بات ہوئی، پھر وہ بات ختم ہو گئی. آپ آج میرے ساتھ وفاقی حکومت کے نمائندوں کو بٹھا لیں، چیف منسٹر صاحب ایسے کیپٹن بیٹھ جائیں، میں آج آپ کو 9000 چھاپوں کے اندر سے ایک ایک چھاپے، ایک ایک گرفتاری کی تفصیل، مقدمے کی تفصیل، ایک ایک FIR کی تفصیل بتانے تیار ہوں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. اگر اتنے بڑے شہر میں کہیں پہ آپریشن ہوا ہے جس کا سب سے بڑا بینیفیشری کراچی کے لوگ، سب سے بڑی بینیفیشری اسما میرے خیال تو غلط ڈائریکشن میں یہ بحث ہو رہی ہے، جو خود بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اس پر تو میں چپ نہیں رہ سکتی. میرے خیال میں بلاول صاحب کے سنیے گا، چیئرمین بلاول صاحب کے جلسے کے بعد یہ سارے لوگ بکھلا گئے. آج جو خالد صاحب کی لینگویج تھی یا خواجہ صاحب، نہیں آپ غلط ڈائریکشن میں بات کر رہے ہیں. پہلی بات یہ بات مکمل ہو جائے، سچی میں پھر آپ کے پاس جواب دیتی ہوں، مکمل ہو جائے. ایک جملہ ان کا رہ گیا، بلدیہ ڈیٹیلز تو بلدیہ ثانیہ کے ان کو دینے چاہیے. آپ یہ آپریشن کے بھی غلط، ایک تو آپ کراچی کو فقط ٹیگ لگا کے وہ ہم نے کراچی میں جلسہ کیا ہے، شاید اس کی بوکھلاہٹ ہے. اور میرے خیال میں اور جو ملک صاحب نے کہا ہے مسنگز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کی فہرست دینے کو تیار ہوں میں. پہلے تو یہ بھی نہیں کر رہے کراچی اور سندھ ایک ہی بات، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سندھ اسمبلی میں جو لوگ رورل سندھ کے بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. How come he can say that? یہ تو beyond my imagination. صاحب یہ کنٹروورشل بات ہے، اس کے اوپر کافی مطلب اس پہ ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. جی وائٹ سے کی ہے تو میں کیسے کنٹروورشل بات کر رہا ہوں. آپ اپنی بات میں میری بات کی، آپ اگر میں دلیل دے رہا ہوں آپ اس کا رد دلیل دیں. دلیل کی پوائنٹ ہی پہلے غلط بنیاد پر ہے آپ کی، تو میں کیسے چپ رہ سکتا ہوں؟ میں آپ کو دیتی ہوں، ان کی بات مکمل ہو جائے میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی خالد صاحب پلیز مکمل کیجیے. عام لوگ بات کریں، میں کم از کم یہ بھی نہیں کروں گا کہ کوئی بات کر رہا ہے بیچ میں. آپ تو عملاً بدتے سے بھی کرتے رہے. آپ پروگرام، آپ جلسہ دیکھ کر بوکھلاہٹ کا ایز اف لیاقت آباد بلانگس ٹو یو اونلی. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے، آپ تو ششدر ہو گئے، آپ تو بوکھلاہٹ جی چوالیس سال بعد تو آپ کو پتہ چلا کہ جس جگہ گئی ہیں اس کو لیاقت آباد کیا. صاحب کو پتا ہے کہ دن ہوئے پورے وہ چاندنی راتوں والے، اب جو ہے وہ قصہ پارینہ ہو گیا، وہ دیوانے خواب ہو گیا. اب وہ آپ جو انٹرٹین وہ انجوائمنٹ نہیں کر سکتے. میں یہی سوال پوچھ لوں نا ان سے. ڈپریس کہ کس طریقے سے ان کے اندر برداشت آپ ہو گئے نہیں. اچھا یہ میرا دیکھیں میرا پروگرام بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. خالد صاحب ایک سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیجیے گا سر، ایک سیکنڈ کے لیے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی سیریسلی میں ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہوں اسپیس ملے، ٹائم ملے، ہر کوئی اپنی بات کرے، پھر جواب میں اس میں نہیں پڑتی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کمیٹی میں سندھ گورنمنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، جو بھی اچھا بھائی صاحب میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس. امن امان ہوا تھا، اس میں سی ایم سندھ گورنمنٹ، سندھ کیبنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. ملک صاحب بھی کھا گئے. یہ لوگ بات کرنے کے رینجرز ہماری اپنی ہے، لیکن ہماری سویلین گورنمنٹ ایتھکس کمیٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. چلے آپ نے ایکسپلین کر دیا. خالد صاحب انہوں نے، ہاں بالکل آپ جو بات کر رہے تھے وہ آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں. جی بات کو مکمل کر لیا جائے. چلے کیجئے. کراچی آپریشن کے سب سے بڑے بینیفیشری یقیناً کراچی کے لوگ ہیں. کراچی کے لوگوں کے لیے آپریشن ہوا. یہاں پہ تاجر برادری، تمام چھوٹے بڑے، تمام ہر قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی اسٹیبل کی. جو میں کریڈٹ کی بات کر رہا ہوں وہ کریڈٹ میں یہ دے رہا ہوں کہ جن حکومتوں نے یہاں پر اتنے بڑے شہر میں
اگر ہزاروں چھاپے پڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں زیادتی بھی ہوئی انسانی ہوگی۔ حقوق کی خلاف ٹھیک جی، اور تو آپ بتائیں اس کی مجھے ذمہ دار وفاقی پیپلز پارٹی ہے؟ اور صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ایک واقعہ بتا دے کہ کسی دلہا کو اس کی برات سے گرفتار کیا گیا، بعد میں معذرت کر کے چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے بتاوا صحیح خالد صاحب، میں صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے، میرا چھوٹا سا سوال ہے، اس کی ذمہ دار صرف پیپلز پارٹی ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو؟ دونوں حکومتیں ہیں، تو پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوئی کیا؟ کیا پیپلز پارٹی آج وہ لیاری کی بات کر رہے تھے، بار بار وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی خلاف بھی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ میں بریک سوری صافی صاحب، صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے، وفاقی حکومت نہیں کریڈٹ دیتے ہیں تو فقط آرینجرز کو دیتے ہیں، اور بری بات ہوگی تو پیپلز پارٹی کے پلیٹ میں آ گئی۔ یہ دو سٹینڈرڈ جو ہیں وہ تھوڑا یہ دونوں میں ہاں۔ اچھا میں خالد صاحب میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد میں صافی صاحب سے بھی اسی موضوع پہ بات کر لوں گی اور آپ کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک تو صافی صاحب ہمارے پاس آج ایک ہماگیر صحافی موجود ہے جن سے ہم ڈی جی رینجرز والا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، پنجاب کا بھی پوچھ سکتے ہیں، جعلی خبر کا بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جعلی خبر پہ تو میں بعد میں آؤں گی، یہ جو ڈی جی رینجرز والا بھی چل رہا ہے اسٹیٹمنٹ جو میاں صاحب نے آج دیا اور آن دا ریکارڈ دیا، یہ کاروائی پھر آپ نے خواجہ صاحب کی بات سنی، وہ کہتے ہیں جی یہ سندھ اربن سندھ کے لیے الگ اختیار کیا گیا اور رورل سندھ کے لیے الگ کیا۔ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ ایک تو اسٹیٹمنٹ نہیں، کراچی لفظ کراچی استعمال کریں، اربن سندھ نہیں۔ دیکھیں، ایک تو پہلے میں یہ وضاحت کروں کہ دیکھیں کراچی سندھ سے کوئی الگ نہیں ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، لیکن دوسری یہ ایک زمینی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو ایکشن ہوا ہے یا رینجرز کو جو مخصوص اختیارات دیے گئے وہ صرف کراچی میں دیے گئے، کس نے دیے؟ وہ پورے صوبے میں نہیں دیے۔ وہ وفاق نے پہلے وہاں آپریشن کا دیکھیں، کہا۔ اس میں دونوں معاملات میں اگر کریڈٹ ہے تو اس وفاق بھی ذمہ دار ہے اور صوبائی حکومت پہ بھی، اور اگر کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے یا رینجر یا کسی اور ادارے نے کچھ تجاوز کیا ہے تو اس کے لیے بھی دونوں اس لیے ذمہ دار ہیں کہ نمبر 1 بنیادی طور پر آپریشن کا فیصلہ کیا تھا وفاقی حکومت نے، اور ٹیکنیکلی پریکٹیکلی نہیں، ٹیکنیکلی رینجرز وہ وزیر داخلہ